دوسرے مقرر کو میں دعوت دیتا ہوں محمد سعد عربی اول کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بز میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو بناتا ہوں، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر لب کشائی کر سکے۔ جیسے کہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ، جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی، فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت محمدی بمقالتی۔ میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی۔ کسی اردو شاعر نے کہا ہے قلم میرا عاطر زباں میرے عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب میں کوئی حکمران حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صرف و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی، نفرت و ظلمت، شقاوت و عداوت کا دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی، بدی کا زور کا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیطان لات و عزا کو رشد ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر، عبد المطلب کے نور نظر، دو شمبا کو اپنے تمام انوار و برکات کا تشریف لائے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے ہیں جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کی۔ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت قضا و کفر قضا میں ایک تہلکہ مچ گیا، لات منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمنتا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے میرا نور نظر لفظ جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟
وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ فرماتی ہیں کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آئی ہے اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی استاذ بھی سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا دوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو خطروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے جب سے بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ اے آمینہ اس نام کو اور اس نام کے بچے کو میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمینہ کہتی ہے آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ملت اسلامی کے پاس بانو آپ کا نام محمد ہی نہیں بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حشیش علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت، یوشع والا جہاد تھا، داؤد والی خوشحالی اور دانیال والی محبت تھی، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت تھی اور عیسیٰ والا زہد تھا۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے۔ یہ کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت عطا ہوتی ہے اور قافلہ والوں کے سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی طاقت اور قوت کہاں سے مل گئی کہ اتنی تیز چل رہی ہے۔ حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تو تمام گھر انوار و برکات سے پر تھا۔ سبحان اللہ حلیمہ کی شان۔ کسی شاعر نے کہا ہے محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ۔ اسلام کے غیور مسلمانوں جتنے بھی سیرت نگاروں نے، محرروں نے، خطیبوں نے اور دانشوروں نے اور ادیبوں نے سورت رسول کریم پر اپنی وسعت کی موافق کوششیں کی، لیکن آخر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتو حصہ مختصر وما علینا